إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت آپ کی تصدیق کرنے والے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اور آپ کے پیغام کو اپنی زندگی کے تمام اعمال و افعال کا حصہ بنانے والے۔ جب اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشسعودی کے لیے اللہ کے نبی کے حکم پر کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت پیش آئی، ہر قسم کی قربانی بلا تردد، بلا کسی جھجک کے فوراً ہر چیز کو قربان کر دینے والے۔ اگر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، صرف ان آیتوں کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو ایک انتہائی مختصر وقت میں وہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو معیار قرار دیا اسلام کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ، یا اگر ایسا ایمان لائیں گے تو قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سیمپل نمونہ قرار دیا ہے اسلام کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار سب کو چھوڑنے والوں کے لیے جنہوں نے نصرت کی قربانی دی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حق پر ہے، ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ارشاد فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے انتہائی شدید سخت ہے، رحماء بینہم، اور اہل ایمان کے لیے انتہائی رحم دل، انتہائی رحم والے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیوں کا بیان کیا، ان کی عبادتوں کو بیان کیا، ان کے اعمال و افعال کو بیان کیا، ان کی آزمائشوں میں ثابت قدمی کو، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ مختلف اگر احادیث اور مختلف آیتوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے مواقع پر صحابہ کرام کے بارے میں واضح طور پر ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جتنے مہاجرین ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اب ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ اسلام ایک طرف ہے، گھر ایک طرف، خاندان ایک طرف، رشتے ایک طرف، وطن ایک طرف، تجارت ایک طرف، انہوں نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی، عقیدے کو بچایا، عقیدے کو محفوظ رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اپنے نبی کی زبان اقدس سے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جتنے مہاجرین ہیں سب کے سب جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدر کے جو شرکا ہیں وہ جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے شرکا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا بدر کے شرکا کے بارے میں جتنے لوگ بدر میں شریک ہیں ان کے کسی عمل پر اب کوئی گرفت نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ سے ایک غلطی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب دیگر لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت بڑا واقعہ ہے کہ پوری مسلمانوں کی خبر جنگی کیفیت کی دشمن کو مل گئی ہے، مل جاتی اگر یہ حادثہ ہو جاتا، اس لیے سخت قدم اٹھائے جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بدر کے شرکا میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرکائے بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا جتنے شرکا ہے سب کے سب جنتی۔ یہ بدر کیا ہے، کیسی قربانی دی گئی ہے بدر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان جانثاروں کو دیکھ کر کہ اللہ یہ جو تیرے نام لیوا ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کے پھر اس روئے زمین پر، اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں بدر پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، کربلا کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صرف اسلامی نہیں انسانی تاریخ نے بدر جیسا معرکہ نہیں دیکھا، بدر جیسا قربانی دینے والا جذبہ انسانی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام اپنے خون کے مقابل، اپنے رشتوں کے مقابل تلوار لے کر کے اٹھے، اور آپ واقعات دیکھیے، اس کی تفصیل میں نہیں بیان کی جا سکتی کیونکہ انتہائی محدود وقت ہے۔ آپ واقعات دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن اس کو ذرا کس کر کے پکڑنا، صحابی کو کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، صحابی کو کہتے ہیں ان کو کس کر کے پکڑنا، اس کی ماں بہت دودھ دینے والی اونٹلی دیکھیے کیونکہ بڑی دولت مند ہے۔ حیرت سے کہتے ہیں وہ میرے بارے میں؟ ارشاد فرمایا نہیں یہ میرا بھائی ہے۔ یہ آپ واقعات اٹھا کر دیکھیے، اپنے خون کے مقابل، حتیٰ کہ اپنے جسم کو بھی اللہ کے راستے میں جب وہ رکاوٹ بنا۔ مشہور واقعہ ہے ابو جہل کو قتل کرنے والے صحابی، ان کو جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے تلوار ماری تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، صرف وہ چمڑی لگی رہے گی۔ جب یہ کہتے ہیں کہ میں تلوار کے جب نیچے کا کاوا چلاتا تو یہ ہاتھ جو جھول رہا تھا ٹکرا جاتا، بار بار یہ رکاوٹ ڈالتا۔ آپ کچھ دیر تک اسی حالت میں جنگ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اپنا پیر رکھ کر کے جھٹکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس ہاتھ کو بھی اپنے جسم سے الگ کر دیا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ۔ اللہ کے دین کے مقابل خاندان، رشتہ، تعلق، وطن، محبت، چاہت، جو کچھ آیا سب کچھ قربان کرنے والی جماعت کا نام ہے صحابہ کرام، سب کچھ قربان کرنے والی۔ بدر میں یہ سب کچھ ہوا، خاندان کے مقابل بالکل کھڑے ہوئے۔ غزوہ احزاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسا منظر تھا، اللہ نے قرآن میں جو اس کا نقشہ کھینچا ہے غزوہ احزاب کا، صحابہ کی عظمت۔ اگر واقعات صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماعی انفرادی واقعات پر صرف نظر ڈالے جائیں، لوگوں کے لیے مثال، اسوہ اور نمونہ ہے غزوہ احزاب۔ ایسی جنگ جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ایسی جنگ کہ پورا کفر ایک ساتھ، پورا کفر اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اتنا بڑا لشکر لے کر کے کہ پورے مدینہ کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، یہود، کفار سب ملے ہوئے تھے اور اندر سے منافقین۔ اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، کانپ جائے آدمی پڑھ کر کے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر کے اٹک گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو نقشہ کھینچا ہے غزوہ احزاب کا، اتنی زبردست کہ گھر سے نکلتے ہوئے خوف ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ 7 اہل ایمان نے جو قربانی دی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اہل ایمان بھمور دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ ایسی آزمائش، ایسا امتحان، ایسا مرحلہ آئے گا، قدم ڈگمگائے نہیں، جمے رہے۔ غزوات آپ اٹھا کر دیکھیے، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تیر آ رہے ہیں آپ اپنے سر مبارک کو نہ اٹھائیے، مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر آپ کو زخمی نہ کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح مسکراتے ہوئے صحابہ کرام نے جان دی، کیسے احد کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انسانی جسم کو ڈھال اور ہتھیاروں کو روکنے کا ذریعہ بنا دیا، مسکراتے ہوئے شہید ہوتے رہے، پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ڈٹے رہے۔ یہ واقعات دیکھیے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ کو احد کے پہاڑ کے اس پیچھے سے جنت کی لپیٹیں اور خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا کہ اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب کیا کریں گے لڑ کر کے، کہا جب رسول نہیں رہے تو ہم رہ کر کے کیا کریں گے۔ یہ صحابی بالکل آخری مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو جملہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا ہے آخری جملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیریت دریافت کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی۔ جب صحابہ کرام کا قافلہ لوٹ رہا ہے، بنو دیناریہ نامی خاتون، یہ ایک عورت بنو دیناریہ نامی خاتون پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا خبر ہے؟ کسی نے کہا تیرا شوہر مارا گیا، پھر پوچھتی ہے کہا تیرا بھائی مارا گیا، پھر پوچھتی ہے کہتی ہے تیرا باپ بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ خانوادے کی شہادت کی خبر یکے بعد دکھ رہی ہے، ہر مرتبہ ساتھ پلٹ کر سوال کرتی ہے اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ تاریخی جملہ کل مصیبت بعدک جلال، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں صحابہ کرام کی، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اگر زندگی میں کوئی موڑ آیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے قربان کرنے کی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے دین کے احکامات پر عمل ان کا کیسا، وہ کتنے حریص تھے اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے کیسے بچنے والے، گناہوں سے کیسے بچنے والے، کیسے پاک دامن۔ صرف اگر اشارے کرو تو بڑی طویل یہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنی دیکھی ہے، ان کا تحمل اور بردباری، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کا جذبہ، بڑے طاقتور صحابی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں طاقت اللہ نے اتنی دی تھی کہ گھوڑے کے دونوں پیر باندھ کر کے اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر کے دیوار بھانج جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلام کی خوبی ہے، اللہ کے دین کی خوبی ہے، انسانی سوچ اور فکر اور جذبات جتنے ہیں سب کو مثبت ٹرن اسلام نے دیا ہے۔ غصہ انسانی جذبات، اللہ نے اس کے اظہار کا صحیح موقع اور جگہ بتایا، ورنہ اس کو ضبط کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، یہ انسانی جذبہ ہے۔ اللہ کے راستے میں غربا اور مساکین میں خرچ کرو۔ طاقت کا اظہار یہ انسانی جذبہ ہے، تنہائی یہ انسانی جذبہ ہے۔ سال میں 10 دن کا اعتکاف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا، ہر جذبے کی مثبت اور صحیح نکاسی اسلام میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ماہر تربیت تھے، سب سے بڑے قائد، رہبر اور رہنما۔ آپ نے صحابہ کرام کے مختلف صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو اسی انداز میں مواقع دیا اور اسی انداز میں ان سے کام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں رہبران، قائدین، مختلف جماعتوں اور اداروں کے ذمہ داران، سب سے پہلی چیز جو پڑھنا چاہیے ان دنیا کے کامیاب ترین قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ جس کے بارے میں اگر چند اقوال سنا جائیں، میں نے اس مستشرق کا قول پڑھا ابھی جلدی، وہ کہتا ہے کہ بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی انسانی تاریخ میں کسی بھی شخص نے حاصل نہیں کی۔ ہمارے یہاں آج وسائل کا رونا روتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آدمی پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا وسائل کے کس طرح کامیابی حاصل کی۔ فی البحیقی کہتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی؟ انتہائی محدود مدت میں 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی اس زمین کو، بنجر زمین کو جہاں نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی تعلیم گاہ. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت تو مکہ المکرمہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو مورخین نے لکھی ہے، کسی نے 17 لکھی ہے، کسی نے 11 لکھی ہے، کسی نے 21، مختلف تاریخیں، لیکن انتہائی محدود تعداد تھی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لکھنا پڑھنا جو جانتے ہو، فلپویتی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ 23 سال کی قلیل مدت میں اس بنجر زمین کو جہاں نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی تربیت گاہ، نہ کوئی تعلیم گاہ، وہاں بسنے والے ان بدوؤں کو ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا. وہ کسی بھی قوم میں اگر جائے تو اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہو. خیر بات ذرا سا دوسری طرف نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت اور صلاحیت دی ہے، اس کو استعمال کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کرو. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام قید مشرکین مکہ جن کو اسلام لانے کی بنیاد پر قید کر لیا کرتے تھے، انہیں چھڑا کر لا. یہ ایک صحابی کو چھڑانے کے لیے گئے، واقعہ لمبا ہے. ایک خاتون جس کا زمانہ جاہلیت میں ان سے تعلق تھا پہلے سے، اس نے جب دیکھا رات کی تنہائی، سناٹا، آپ کو آواز دی. مرثد اور رات ساتھ گزارتے ہیں. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا، صحابہ کرام کا مزاج، تربیت اور صحابہ کرام کا اسلامی احکامات پر عمل، اللہ کی بندگی کا شعور کتنا بلند تھا، اس کا غماز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں مسلمان ہو گیا، یعنی اب میری تنہائی، میری خواہشات، میرے جذبات یہ بھی میرے پابند نہیں. اب اللہ نے جو حکم دیا ہے، رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہے. صحابہ کرام، عظمت صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لگانے والے ایک ایک واقعے کی طرف ایک حکم نازل ہوتا ہے، شراب حرام. مدینہ کی گلیوں میں شراب پائی گئی، ہاتھوں میں جو جام تھے وہ ہٹا دیے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ہمارے ہاں آج مسائل یہ ہیں، معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کا مالی نقصان ہونے لگتا ہے تو 10 سوال مولوی سے کرتا ہے کہ مولانا کچھ گنجائش ہے، مولانا اگر ایسا کر لیا جائے تو. یہ دیکھیے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. ایک صحابی آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس میرے یتیم بھتیجے جو ہیں ان کا کچھ مال تھا، میں نے اس کی شراب لی اور شراب لے کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا، کیونکہ شراب پرانی ہونے کے بعد قیمتی ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، یہ یتیم بچوں کا مال ہے، یہ ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے ضائع کر دو، اور جب فلاں مقام کا مال آئے تو میرے پاس آنا، لیکن اسے نہیں رکھنا. اللہ نے حرام قرار دے دیا. بس بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ نے اتار کر کے اسے پھینک دیا اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا لیے ہو. اللہ رب العالمین نے مردوں پر سونا حرام کیا ہے. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس چھوڑ کر کے چلے گئے، تشریف لے گئے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اٹھا لو، کیونکہ اس کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے. واقعات دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسا ایمان لانے والے، کیسی قربانی دینے والے. پورے ہجرت 13 سال، پورے ہجرت کی قربانیاں، تحمل اور بردباری، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے. اگر ایک ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل. میں صرف ایک واقعے کی طرف، کیسے رحم دل تھے، کیسی اعلیٰ صفت کے حامل تھے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ڈالی تھی. انسانی تاریخ کا سب سے بہترین طبقہ تھا جسے اللہ نے چنا تھا. اس زمین پر انسانی تاریخ نے پھر ویسے
بہترین افراد کا اجتماع نہیں دیکھا انسانی تاریخ میں. کیسے افراد تھے, کیسا تحمل اور بردباری, کیسا قربانی کا جذبہ, کیسا حق کے ساتھ لگاؤ. یہ دیکھیے بڑا مشہور ہے غزوہ احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی خبر اڑائی گئی تو جو لوگ مدینہ میں تھے ان کو جب یہ خبر لگی تو یہ مدینہ سے میدان جنگ کی طرف آئے بہت سارے لوگ, اور بہت سارے لوگوں نے یہ کیا لڑ کر کے کیا کریں. اسی میں حضرت حنظلہ جو غسل الملائکہ ہے وہ بھی ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد محترم جو مدینہ میں تھے, جب ان کو یہ خبر لگی تو ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو جب اس مقام پر آدمی رکھے تو روح تک کانپ جاتی ہے. کیسے عظیم لوگ تھے وہ, کیسا تحمل, کیسی بردباری. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں. چونکہ اس وقت تو کچھ وردی وغیرہ نہیں ہوتی جس سے اندازہ لگے کہ یہ مقابل لشکر کا سپاہی ہے. جیسے ہی وہ میدان کے جنگ میں داخل ہوئے صحابہ کرام نے اپنی تلواروں پر ان کو رکھ لیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے, لوگو رکو رکو, یہ مسلمان, یہ میرے والد یمان, یہ میرے والد ہیں, میرے والد. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز صحابہ کرام کے کان تک پہنچتی, اس سے پہلے صحابہ کی تلواریں حضرت یمان کے جسم تک پہنچ چکی تھی, اور ہاتھوں سے صحابہ کرام کے غلطی سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شہید ہو گئے. ذرا تصور کیجئے کتنا غم انگیز, کیسی کیفیت سے دو چار کر دینے والا مرحلہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اللہ تم پر رحم فرمائے میرے بھائیوں, یہ میرے والد یمان تھے. کون ہے؟ رحماء بینہم, یہ صفت تھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی. کیسا تحمل, ایسی بردباری, ایسا ضبط اپنے بھائیوں کے لیے, ایسے نازک ترین مرحلے پر اتنا بہترین جملہ کہ میرے بھائیوں یہ تو میرے والد یمان تھے. اپنے آپ کو آدمی رکھے. صحابہ کرام اللہ نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, ان کے اعمال اور افعال. کتنے واقعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں ارشاد فرمایا, مال والوں نے تو مال دیا جو تھا. یہ حضرت عثمان ذو النورین اللہ کے نبی کہتے ہیں بس 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی. کہا عثمان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں, بار بار دے رہے ہیں, بار بار, کبھی 200, آہستہ آہستہ 800 اونٹ, 200 گھوڑے, ماں چالان, ماں پالان اور ماں تمام کے تمام سوار کے لگنے والے لوازمات کے ساتھ. سونا اور چاندی وہ ایک الگ مقدار تھی. ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا کچھ نہیں تھا گھر میں, یہودی کے گھر میں جا کر کے کھیت میں رات بھر پانی ڈالا. جذبہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. جو کھجوریں ملی, بیوی اور بچے بھوکے تھے, آدھا ان لوگوں کے سامنے رکھا اور آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دیا. منافقین نے یہی دیکھ کر کے کہا تھا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گٹھا اٹھا کر لے کر آ رہے تھے اسی غزوے کے موقع پہ, کیسے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر پورا مال دے دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لا رہے تھے ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلند و بالا قد کا بنایا تھا اور بہت صحت مند تھے. قدم ڈگمگا رہے تھے, بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا. کسی منافق نے دیکھا, کہا دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں. اور جب یہ صحابی لائے جو بہت تھوڑا تھا, اللہ کے نبی نے پورے مال کا پھینک دیا. منافقین نقاد ہمیشہ تنقید کرتا ہے, پازیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی ہے, نگیٹو. اور آج تو ہمارے پورے سماج اور معاشرے کا لوگوں نے مزاج بنا دیا ہے. آج ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے سماج اور معاشرے کا, صرف تنقید, بلکہ مزاج بنا دیا گیا. ہم کو برا کہنے کے لیے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب تو اتنی سوچ نیچے جا چکی ہے, ذہنی غلامی کا یہ عالم ہے.
ابھی چند دنوں پہلے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے، جاہل مسلمان، نا اتفاقی مسلمانوں میں، آپس میں جھگڑا مسلمانوں میں، بزدلی مسلمانوں میں، تعلیم نہیں، یہ ہماری تصویر بتائی جاتی ہے اور ہم بتاتے ہیں یہ ہم. حالانکہ تاریخ پڑھ جائیے پوری اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی، کیا ان سے واقعات مشہور ہیں؟ ام سلیم کا وہ واقعہ جو چراغ بجھا کر اندھیرے میں کیا گیا. نگیٹو جذبات کو پروان نہیں چڑھایا جاتا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. پازیٹو جذبات، ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا مسلمانوں میں کیا کیا خامیاں ہیں. ایک شخص میں کوئی خامی ہو جائے نہ جانے کہاں تک بات جاتی ہے. صحابہ اکرام کا معاشرہ اس پہلو سے بھی غور کیجیے، اس پہلو سے بھی. ایک غلطی حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ایک غلطی حضرت ماعز اسلمی سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلطی غامدیہ سے ہوئی. لیکن پوری تاریخ میں ایک واقعہ بتائیے کسی ایک صحابی نے ان کے کردار پر اور ان کی غیرت و حمیت پر سوال اٹھا کر کے ان کے بارے میں کوئی برا تبصرہ کیا ہو. ایک صحابی نے، ایک. واپسی میں صرف خون کا جب تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کے بعد نہیں ملے گی. ہمارے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا بس ایک جملہ کر کے بڑھ جاؤں، سوچ کتنی نیچے جا چکی ہے. ہم نے صحابہ اکرام کی عظمت نہیں پڑھی، ہم نے واقعات نہیں پڑھے، اللہ کے نبی کی سیرت، اسلام کی تعلیمات. ابھی واٹس ایپ پر ایک تصویر آئی، کسی بدھسٹوں کی عبادت گاہ کی تصویر تھی، معاف کیجیے گا بس 2-4 منٹوں میں سمیٹ لوں. بدھ مذہب کی، اس کے باہر چپل بڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، بڑی ترتیب سے، اور اسی کے ساتھ ایک تصویر بازو میں لگا دی گئی مسجد کی، جس کے باہر چپل بڑی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے. اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تہذیب، تمدن، کلچر یہاں سے لیجیے. ماتم کی طبیعت ہو رہی تھی، اس کی ذہنی سطح چپلوں کو اسوہ بنا رہا ہے. ذرا اندر جا کر کے نبی کی تعلیم پر سب بنانے والے، محمود و آیات، فقیر و امیر، غلام و آقا، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں. ذرا ان سبوں کو بھی بتا دینا تھا. کیا کسی اور جگہ ہے یہ؟ دوسرے کے ہاں تو ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہے، نچلی ذات کا ہے تو عبادت کا کی اس حد میں نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس وقت کس کو بنا رہے ہیں لوگ؟ یہ ذہنی غلامی، یہ ایک بہت زبردست جنگ چل رہی ہے نفسیاتی. واٹس ایپ، فیس بک پر، اور سورہ احزاب پڑھ گیا، غزوہ احزاب پڑھ گیا. اللہ کے نبی نے کیسے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَيَعْلَمُنَّ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیمات، خیر بات ذرا سا طویل ہو جائے گی، کیسی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے. تو کوئی نگیٹو چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کو عام اور جس کو لوگوں میں مشہور کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام کی وقت زیادہ ہو چکا ہے. صحابہ کرام کی جو خوبیاں، جو اللہ رب العالمین نے عمل کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، نیکی کے جذبے کی بنیاد پر اسلام کے لیے قربانی دینا، نیک عمل کرنا، بڑا مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی کے یہاں صرف اس لیے 2 روز 3 روز رات میں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ جو جوتا اٹھائے ہوئے بھی آئیں گے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جنتی ارشاد فرمایا. 3 روز جب کوئی نیا عمل نہیں ملا تو کیا کہا؟ میں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کس بنیاد پر تم کو جنتی قرار دیا؟ کہا کچھ نہیں، سونے سے پہلے سب کو دل سے معاف کر دیتا ہوں. یہ خاتون، لمبی کالی خاتون، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی، صبر کی بنیاد پر، بیماری پر اس نے صبر کیا. وہ نیکیوں پر حریص، گناہوں سے انتہائی رک جانے والے، ہر قسم کی اسلام کے لیے قربانی دینے والے. یہ جو مناسبت ہے ماہ محرم الحرام کی، جس مناسبت سے اس عنوان کو لیا گیا ہے، تھوڑا سا وقت چاہتا تھا، باتیں ذرا سا بکھر گئی. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ محرم الحرام میں اللہ کے نبی کے صحابہ، دنیا کے ذہین ترین لوگوں نے مشورہ کر کے جو ہجری سال کا آغاز کیا، اس کی حکمت کیا ہے. 13 سال کی وہ قربانیاں ہمیں یاد رہے. 3 سال شیب ابی طالب یاد رہے، حضرت سمیہ کی شہادت یاد رہے، حضرت خباب کا
تپتی ہوئی آگ پر لیٹ جانا، زنیرہ نادیہ ام عبید لونڈیوں کو اذیت سہتے ہوئے اسلام پر ڈٹے رہنا یاد رہے۔ اللہ کے نبی کی قتل کی کوششیں، ابو بکر صدیق کے چہرے پر عتبہ کا اتنا زیادہ مارنا کہ سوچ کر پورا ایک ہو جائے اور بے ہوش ہو جانا، سانس بند ہونے کی کیفیت، آواز کا غائب ہونا، سب یاد رہے ہمیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی دینا یاد رہے۔ عبداللہ ذو البجادین کا برہنہ گھر سے نکل جانا یاد رہے۔ ہجرت کی وہ قربانیاں جب ماؤں کے سینے میں دودھ خشک ہو گئے، شیب ابی طالب میں روٹی کے ایک ٹکڑے اور چاول کے ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے، پانی کے لیے، وہ سب قربانیاں یاد ہیں۔ لیکن افسوس اس ماہ محرم الحرام میں ہمیں اگر یاد دلایا جاتا ہے تو کربلا کی پیاس، کربلا کی بھوک، اور اس کے تناظر میں صحابہ کرام کو بعض جان بوجھ کر اور بعض انجانے میں صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں۔ بس ایک ایک جملہ کہوں، کچھ لوگ جو انجانے میں یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا جو معرکہ ہے حق اور باطل کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، خانوادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے نے قربان کر دیا اسلام کی بقا کے لیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رافضی ہے کیا؟ رافضیت اسلام کے بالکل خلاف ایک مذہب ہے، بالکل خلاف ایک مذہب۔ تاریخ میں رافضیت سے ہمدردی رکھنے والی بہت کم مشہور شخصیات ہیں، ورنہ ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بنیاد پر ان سے معمولی سے بھی ہمدردی اور تعلق کوئی باغیرت، باحمیت، باعلم عالم نہیں رکھ سکتا۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو کچھ غدیر خم ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، وقت تو نہیں رہتا ہے یہ سب، کہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، من کنت مولا و علی مولا، رافضی نے اس کو کچھ کا کچھ بنا لیا، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کچھ کا کچھ ہے۔ جیسے قم یا ابی طراب کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ناراضگی میں کہا تھا اور اسے انہوں نے بنا دیا خلافت کے لیے مدعا۔ ایسے ہی یہاں تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ جب حج پر گئے تھے آپ نے نائب بنایا تھا، تسلی کے لیے ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس میں رافضیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کافی دیکھیے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی دیکھیے، نعمت اللہ الجزائری کی اٹھائیے کتابیں، بصائر الدرجات اس کے استاد کی کافی کے، کہ کتابیں سب اٹھا کر دیکھیے، کیا تحریر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، آپ اعلان نہیں کر رہے تھے، بار بار جبرائیل نے کہا آپ نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ کو ضمانت دو میری حفاظت کی اور خاندان کی تو میں کروں گا، استغفر اللہ۔ اگر میں حوالے پیش کرنا شروع کروں کہ ابو بکر عمر تمام صحابہ کو مرتد اور کافر کہتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ اکرام کو، نعوذ باللہ، صرف چند کو، حضرت علی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود کو چھوڑ کر ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا ان کے آنے کی اور دین ہے۔ سب سے بدترین مخلوق امام شعبی لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہودی سے پوچھو تمہارے نزدیک سب سے بہتر کون ہے اور کون لوگ، تو کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ عیسائی سے پوچھو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ کسی بھی قوم سے پوچھئے وہ اپنے پیشوا اور ان کے ساتھیوں کو کہیں گے، لیکن یہ دنیا کی بدترین قوم ہے رافضی، جو یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام داؤ پر لگا تھا، اسلام کے دفاع کے لیے نکلے، اگر اسلام داؤ پر لگا تھا تو کوئی صحابی نکلا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت واقد ریسی، ابو درداء، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ حیات تھی۔ تو کیا رافضی جو کہتا ہے وہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام داؤ پر لگا، اسلام پر وقت آیا
اور کوئی نہیں نکلا سوائے خانوادہ حسین کے. اللہ کی قسم یہ ایسے اسلام پر قربانی دینے والے تھے یہ صحابہ کرام کہ ان کے باپوں اور بھائیوں کے مقابل کھڑے ہو گئے. ہجرت کی تو بدن کے کپڑوں پر کپڑے تک اتار لیے گئے تب بھی پرواہ نہیں کی. یہ اپنے گھروں میں بیٹھتے. یہ رافضی کہتا ہے وہ جنگ اسلام اور کفروں کی تھی ہی نہیں. اور اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد 61 ہجری 10 ہجری میں آپ رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا تھا. اس کے بعد یہ ہوئی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تاریخی اعتبار سے بھی اگر واقعہ کربلا کے تناظر میں جو رنگامیزی کی گئی ہے, اب اس میں کچھ شخصیات اور بھی ہیں. یہاں پر تو کچھ لوگ علمی کی بنیاد پر صحابہ کرام پر نقد کرتے ہیں, صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ باتیں کہے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جیسے ابھی اس سلسلے میں آج کے دور میں بڑا مشہور نام ہے انجینئر مرزا انجینئر محمد علی انجینئر, اور ماضی قریب میں اگر جگہ جائے تو مولانا ابو العلا مودودی, جن کی کتابوں نے اور جن کی تحریروں اور تقریروں نے مسلم نوجوانوں کے ذہن میں وہ زہر بھرا ہے جو مستشرقین نہیں کر سکے. بعض نے صحابہ کرام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بند کر دیا. جس قسم کے تبصرے اور جس قسم کے راویوں کی بیان کرنا روایتوں پر اعتبار کر کے رافضیوت کی پروردہ ذہنیت کے حاملین والے تدبر کو استعمال کر کے صحابہ کرام کے اوپر جو تبصرے کیے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں تبصرے ہیں. میں صرف یہاں پر اگر بڑا مشکل مرحلہ ہے یہاں پر صرف یہ کہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو تبصرے کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, ذرا سا ایک ورق رافضیت کا کھول کر دیکھے کہ صدیق اکبر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا. ایک روایت بیان کر رہا ہوں, صرف ایک. جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے, ورنہ اس قسم کی روایتوں سے بھری ہے ان کی کتابیں. ابلیس نے اللہ سے پوچھا مجھ سے بھی بدتر کسی کو پیدا کیا ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ ہم کو معاف فرما رب العالمین اس کفر کو نقل کرنے کی وجہ سے, معاف فرما رب العالمین. کہا جاؤ جہنم کے دروگا. یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں آج نیٹ کا دور ہے, کتابیں موجود ہیں, ورنہ یہ ہے اٹھائیے ایک صندوق ہوگا جو جہنم کے بالکل بیچوں بیچ میں. پچھلی امت کے 6 لوگ اور اس امت کے 6. پچھلی کون؟ حامان, قارون, فرعون, نمرود, شداد, صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا قاتل. اور اس امت میں نعوذ باللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت طلحہ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اٹھائیے مغیرہ بن شعبہ, یہ صحابہ کرام کے نام ہے. یہ ہو خیر. اللہ تعالیٰ نے کہا جا, وہ کہتا ہے جب میں جہنم میں گیا تو جہنم میں 7 طبقے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. 7ویں طبقے میں جب گیا سب سے زیادہ ہولناک عذاب سب سے آخری طبقے کے لوگوں کو ہوگا, اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. لیکن یہ لکھتا ہے کہ وہاں 2 لوگ تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کہتے ہیں 6 جھنڈے دیے جائیں گے. پڑھ گیا اٹھا کر کے تاریخ, صحابہ کرام کے بارے میں جتنی گالیاں, جتنا برا بھلا کہا گیا ہے, جتنا کچھ. ہمدردی انہی کے ساتھ. کہتے ہیں ایرانی انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے مولانا مودودی. خمینی کے پیچھے نماز پڑھی, کبھی ان کو آپ ان کی مخالفت کرتا ہوا نہ پائیں گے. یہ انجینئر کہتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو تلوار اٹھاتا, لکڑی اٹھا کر بتا ان رافضیوں کے جو صحابہ انبیاء سب کی تصدیق کرتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کرام کے بارے میں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے ان کے یہاں کہ حضرت علی کی ولایت کا انکار کیا تو 40 دن ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا. یہ خمینی لکھتا ہے حکومت الاسلامیہ للمملکۃ التکوینیہ کے اندر کشف الاسرار میں لکھتا ہے تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے ائمہ معصومین. یہ جو تکذیب ائمہ صحابہ کرام کی
مقام صحابت پر مقام صحابیت پر جو انگلی اور کیچڑ اچھالنا، یہ جو آج کے دور کا فیشن ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ عظمت صحابہ کو سمجھیے، یہ دین کے لیے سب قربان کرنے والے کسی تاریخی سند کی نہیں، رب کے کلام کی صداقت ان کی گواہ ہے۔ رب نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ نبی کے ساتھی تھے، اللہ کے نبی نے کہا کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ایک کھجور انہوں نے صدقہ کیا ہو۔ ان کو پڑھیں، ان کو اپنے دل میں راسخ کریں۔ ایک آخری بات، جو لوگ صحابہ پر تبصرہ کرتے ہیں، اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہیں کربلا کی، حالانکہ اس میں نہ یزید نے کوئی لشکر بھیجا نہ کوچ، عبید اللہ بن زیاد بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، خیر وہ جانے دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تبصرہ کرتے ہیں، ایک آیت پہلے پارے کی آخری آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جو گروہ، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کون حق پر تھا کون باطل، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا تم سے۔ وہ پہنچ گئے اللہ کی جناب میں، اللہ رب العالمین نے ضابطہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے گزرے ہوئے شخصوں کی خوبیاں بیان کرو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دے، رب العالمین مختلف لبادے اوڑھ کر کے عقیدے اور دین پر حملے ہو رہے ہیں، رب العالمین الہ العالمین ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمارے بھائیوں کو ہم سب کو توفیق دے، اللہ تحقیق کا مزاج پیدا فرما رب العالمین۔ رب العالمین جن کامیاب ترین انسانوں کے راستے پر چلنے کے روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کی محبتوں کو دلوں میں راسخ کر دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔